السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ گزشتہ 2 دنوں کے اندر کورونا کیسز اور اموات کی تعداد میں ریکارڈ اضافے کے باوجود آج وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ 9 مئی یعنی ہفتے کے دن سے لاک ڈاؤن کھولا جا رہا ہے، اس میں نرمی کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر حکومتی فیصلوں کو غور سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ چند پابندیاں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں یا ان میں نرمی کی جا رہی ہے، جبکہ کئی پابندیاں جو ہیں ان کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ کیا ایک ایسے وقت میں جب کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیا حکومت کو پابندیوں میں مزید نرمی کے فیصلے میں تاخیر کرنی چاہیے تھی؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہو، پابندیاں ختم ہو تاکہ کاروبار چل سکے، معیشت چل سکے۔ وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیوں کیا، ان کا یہ بیان جو ہے آپ خود سن لیں۔ لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں۔ گورنمنٹ تو اتنا بڑا، اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات، تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے۔ ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھولے گا۔ اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں۔ کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے؟ اس فیصلے کے تحت بڑی مارکیٹیں ابھی بند رہیں گی، چھوٹی دکانیں اور کاروبار کھل سکیں گے، ان میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی دکانیں شامل ہیں، اس کے علاوہ پینٹ، ہارڈ ویئر وغیرہ، ہارڈ ویئر سٹورز جو ہیں، لیکن سب کو حکومتی قواعد و ضوابط اور اوقات کار کی پابندی کرنا ہوگی، جس کے تحت ہفتے میں 5 دن اب سحری سے لے کر شام 5 بجے تک دکانیں کھل سکیں گی، اور 2 دن صرف وہ کاروبار کھلیں گے جن کو پہلے سے اجازت دی گئی تھی، یعنی میڈیسن اور جنرل سٹورز۔ آج کے اجلاس کا سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کو فی الحال بند ہی رکھا جائے گا اور امتحانات منسوخ کر دیے جائیں گے۔ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا۔ چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، فجر کے بعد اجازت دے دی جائے، سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں، اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے۔ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہیں لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جا سکے۔ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں، جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ امتحانات کی منسوخی کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہر جماعت سے اگلی جماعت میں پچھلے نتائج کی بنیاد پر ہی ترقی دی جائے گی، اور یونیورسٹیز میں داخلے بھی 11ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر ہوں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا، اہم سوال ہے جس پر تفصیلی بات کریں گے آگے چل کے پروگرام میں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی حمایت جو ہے وہ اس کی صوبوں نے مخالفت کی، اور ریلوے، ایئر لائن سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا فیصلہ فی الحال نہیں ہو سکا۔ جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں۔ ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود SOPs ڈیولپ کریں،
وفاق اور صوبائی حکومتیں اگر ایک پیج پر ہیں تو یہ مثبت بات ہے، کیونکہ اب تک یہ تاثر مل رہا تھا کہ فیصلے تو ہو رہے ہیں لیکن ان فیصلوں کی بنیاد پر سیاست بھی ہو رہی ہے اور سب ایک پیج پر نہیں آ سکے۔ بلوچستان حکومت نے بھی وفاق کے فیصلے سے پہلے لاک ڈاؤن میں توسیع کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فیصلے آج ہوئے کیا ان کا اطلاق سب صوبوں میں ہوگا یا اب بھی صوبے اپنے فیصلے خود کریں گے؟ گزشتہ رات ہم نے یہ سوال بار بار وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سامنے رکھا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ زیادہ فیصلے وفاق اور صوبوں نے مل کر کیے، لیکن اگر مکس سگنلز نہ ہوتے تو پہلے ہی لاک ڈاؤن زیادہ کامیاب ہوتا، اور اب بھی اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج ہونے والے فیصلوں سے پردہ بھی اٹھا دیا تھا۔ 1 اپریل سے ساری اکٹھے فیصلے ہوتے رہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک کنٹری وائڈ ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ میں اس کو لاک ڈاؤن کو ایزنگ آف کی بات بھی نہیں کروں گا، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تو بالکل بات نہیں کروں گا۔ ہاں، وی آر موونگ انٹو فیز 2 آف آر اسٹریٹجی، جس کے اندر ہم شاید کچھ چیزیں کھولیں۔ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن وہ جو مکس سگنلز آ رہے تھے اس کی وجہ سے ہماری امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہوا، اور اگر یہ مکس سگنلز آئیں اور جس کی وجہ سے ہماری وہ ریٹ اور امپلیمنٹیشن بند ہو جائے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کھلے وہ پراپر SOPs اور پراپر سیف گارڈز کے ساتھ کھلے، اور ایسے نہ ہو جائے کہ وہ مکس سگنلز کی وجہ سے کھل جائے۔ بٹ ٹو آنسر یور کویسچن، آئی فلی اگری وتھ چیف منسٹر بلوچستان یا گورنمنٹ آف بلوچستان جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں، ہم نے بہت زیادہ نظر رکھنی پڑے گی، اور ہم نے جو کھولنے کی بات کی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہی کہا ہے کہ ہم نے نمبرز پہ اور سچویشن پہ نظر رکھنی پڑے گی، ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ یعنی صرف وفاق ہی نہیں، سندھ حکومت بھی فی الحال کنفیوز دکھ رہی ہے۔ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ وفاق مل کر فیصلے کرے، لیکن پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن مزید سخت کرنا پڑے گا، جبکہ یہی حال وفاق کا بھی ہے جہاں وزیراعظم نے لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب بھی کیسز بڑھ رہے ہیں اور اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو لاک ڈاؤن دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی، ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی، ہم آج نہیں کہہ سکتے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اب اگر وہ احتیاط کریں گے تو ہی بات آگے چل سکتی ہے۔ جو تمام تر خدشات کے باوجود موجودہ معاشی حالات میں شاید واحد حل ہے لاک ڈاؤن کو نرم کرنا، کیونکہ کورونا کے کیسز میں اضافے کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے معاشی اثرات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ تاجر برادری ہو، مزدور طبقہ ہو، ان کے گلے اور مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اگر وزیراعظم نے ان طبقات کا مطالبہ مان لیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کی اپیل پر عمل درآمد ہوتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اب تک کا تجربہ یہ بار بار بتا رہا ہے کہ وزیراعظم کے ایسے ہی بیانات جن میں بار بار یہ کہا گیا کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد کم ہے، اس کے باعث جو ہیں عوام لاک ڈاؤن کے دوران بھی احتیاط نہیں کر رہے تھے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ وزیراعظم نے فیز 2 میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن وہ کنفیوز کیوں دکھ رہے ہیں؟ ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، اموات بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پیک کب آئے گا، تو یہ تو ایسی سچویشن ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ جلدی میں اگر ایسے فیصلے کر رہے ہیں، کیسز بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عادل، میرے خیال میں لاک ڈاؤن ایک پبلک میں ایک چیپٹر کہ اویئرنیس کمپین چلانا، اویئرنیس اتنی آ گئی ہے لوگوں میں کہ اب لوگ SOP پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف ایک معاشی جو قدغن ہے، جو پابندیاں تھی، آپ یقین جانیے چھوٹے دکاندار اور نیچے، کیونکہ عید کے دنوں میں لوگوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور دکانداروں نے پورے سال کے لیے ادھار لیا ہوتا ہے اور سٹاک ہوتا ہے، ان کا یہ پیک سیزن ہوتا ہے، تو وہ لوگ اب شٹر اٹھاتے تھے، اندر 2-3 گاہک اندر کیے، پھر شٹر نیچے گرایا، انتظامیہ کو پیسے دیے، یہ نیچے گراؤنڈ صورتحال تھی۔ اور جو TMAs یا پولیس سٹیشنز یا ریونیو کا عملہ یا سول ایڈمنسٹریشن، یہ اس چیزوں کو بڑی تیزی سے ایکسپلائٹ کر رہی تھی، روز لڑائیاں ہو رہی تھی نیچے۔
اور جو ہول سیلر تھے وہ بیچارے بھی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے مہنگے مہنگے کرائے کی دکانیں لی ہوئی ہیں اور ملازمین بھی رکھے ہوئے ہیں. اب ان کو اگلے مہینے کے عید کے یہی ان کا پیک سیزن تھا، اب دن نکالنے ان کے لیے مشکل ہو گئے تھے. اب ایک طرف تو وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے، وہ زندہ بھی رہیں تو زندہ لاشوں کی طرح، اور ایک وہ طبقہ بھی ہے، اور ایک یہ جو آپ کی بات ہے اس میں بھی وزن ہے. لیکن اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم SOPs بنا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی مجبوری، آپ نے دوسرے کو بچانا ہے، آپ نے معاشرے کو بچانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہم یہ بتانے جا رہے ہیں، یہ کوئی آپشن نہیں تھا، سچی بات ہے. اور ہم تو لاک ڈاؤن کے بڑے حمایتی تھے، پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کریں، لیکن دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن نہیں ہو سکا، چھوٹے شہروں میں. اب یہ اس وقت جو زمیندارہ جو ایگرو بیس انڈسٹری ہے اس میں اب گندم کا سیزن ہے، آگے چاول کا سیزن شروع ہو جائے گا، تو یہ اس طرح بڑا مشکل ہے. اب اس پہ SOPs پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، سوشل ڈسٹنس پہ لوگوں کو عمل درآمد کروانا پڑے گا، ڈبل سواری پہ جس طرح پابندی ہے، جس طرح اور چیزوں پہ پابندی ہے، تو میرے خیال میں لوگوں کو اکٹھے نہ ہونے دیں. لوگ اچھا چند صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ تو ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، ایک اوفینسو اسٹریٹجی ہوتی ہے، جارحانہ آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. SOPs پر آپ کو زیادہ پتا ہے، کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، کتنا آپ کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. جب سے بیماری شروع ہوئی دنیا بھر میں خوف تھا، ہم لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل نہیں کروا سکے اس وقت بھی. اب دیکھیں آپ ڈیروں والے آدمی ہیں، آپ کو اتنے سخت میسج جو مختارے والا آپ نے میسج بھجوایا وہ ایک اس کی بڑی مثال ہے کہ لوگ SOPs پر عمل نہیں کرتے. تو ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی اگر خدا نہ خواستہ کیسز بڑھتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں، کیسز بڑھتے ہیں، لوگ SOPs پر اگر عمل نہیں کرتے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ بند کروا دیں گے. کیسے آپ لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں گے؟ مطلب کنفیوژن ابھی بھی دکھ رہی ہے پالیسی میں اور ڈیسیجن میکنگ میں. دیکھیں عادل صاحب، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 مہینوں سے ہمارے لوگ، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اور میں، ہم 20% لوگوں میں آتے ہیں جو پریویلیج کلاس ہیں، جو اپنے ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھ سکتے ہیں یا جو اپنے بیڈ روم میں اکیلے بیٹھ سکتے ہیں. میجارٹی وہ لوگ ہیں جو ایک 5 مرلے کے گھر میں، 10 مرلے کے گھر میں 5 سے 10 افراد رہتے ہیں. ان لوگوں کا لاک ڈاؤن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر جن کی ایک ہی دکان ہے اور پورا 50 افراد کا کنبہ اس ایک دکان کے بل بوتے پہ زندہ ہے، خواہ وہ منیاری کی ہو، کریانے کی ہو، کپڑے کی ہو، جوتوں کی دکان ہو، گوٹے کی دکان ہو، وہ ڈائیں کی دکان ہو، وہ درزی کی دکان ہو، وہ لانڈری کی دکان ہو، وہ نائی کی دکان ہو. اب ایک دکان سے آپ 50 آدمی کو، بنسبت اس کے کہ ان کو SOP پہ عمل کروانا، بار بار اشتہاری مہم چلائیں، بار بار لوگ سمجھائیں، میڈیا سمجھائے، یہ میرے خیال ہے بیسٹ آپشن ہے. آپ مکمل لاک ڈاؤن ہمارے ملک میں اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں لوگ بھی اب بالکل ریئیکشن کے موڈ پہ آ گئے ہیں اور لوگ بھی برداشت نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں اپنے اچھا آپ جو چند سے بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں بھی وزن ہے. دوسروں کا جو موقف ہے کہ لاک ڈاؤن کے بغیر کوئی حل نہیں، کوئی علاج نہیں، اس میں بھی وزن ہے. جو حکومت جو ہے اس میں کردار ادا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام میں آگاہی پھیلانا ہے، ایک پیغام دینا ہے حکومت نے کہ جناب اگر آپ گھروں سے باہر نکلے تو اس طرح سے ہوگا. دیکھیں اس میں آپ کا بھی کردار ہے، اس میں میرا بھی کردار ہے. اب ہمیں کلیئرٹی لانی ہوگی، ایک میسج عوام کو دینا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم لاک ڈاؤن میں نرمی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ باہر نکلے، اگر آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ رکھا تو نقصان آپ کا خود کا ہی ہوگا، کیونکہ ہاسپٹلز تقریباً فل ہو چکے ہیں. تو کم از کم حکومت کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. جو ایک پبلک اویئرنیس کے میسیجز ہیں تھوڑے سے اسٹرانگ طریقے سے جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے ہوں گے. اب وقت آ چکا ہے اس کا. دیکھیں جو اجمن تاجراں ہیں نا جی نیچے، ان کے ساتھ ایک بیٹھ کے سول ایڈمنسٹریشن ایک SOP سائن کرے اور اس SOP پہ عمل ہو. اگر اس SOP پہ عمل نہ ہو تو پھر اس انجمن تاجرہ کے اوپر کیس رجسٹرڈ کیا جائے، ساتھ اس دکاندار کے اوپر. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. اسسٹنٹ کمشنر اور DSP یا ٹاؤن کمیٹی کا عملہ، یہ ان کے ذمہ داری لگا دی جائے کہ اگر اس SOP کے خلاف ورزی ہوئی، جنرل SOP بنا دیا جائے کہ دکان کے اندر اتنے افراد ہوں گے، دکان کے باہر لائنیں لگیں گی، بازار کے اندر لائن میں لوگ کھڑے ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے. تو آپ یقین جانیے لوگوں کو فائن کریں، لوگوں کو جرمانہ کریں، لوگوں کو جیل میں مت ڈالیں.
ان کو جرمانہ کریں گے, 2-3 دن آپ جرمانہ کریں گے, آپ دیکھیں گے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور کوئی اس میں یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے, اسلام آباد میں فیڈرل حکومت کا کام ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا دیکھ لیں. آپ کینیڈا دیکھ لیں, انہوں نے $1000 جرمانہ رکھا ہوا ہے جو وائلیشن کرتا ہے. کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ڈنڈوں سے ماریں یا جیلوں میں ڈالیں. ہم فائنز کی طرف جائیں, ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, کیمرے لگائیں. آپ کیمروں کے اوپر بیٹھ کے اب دوست دکاندار کو جب 2 دفعہ جرمانہ ہوگا نا, تیسرے دن وہ خود اپنا بندہ کھڑا کرے گا ایک کہ بھائی آپ لائن میں لگ کے آئیں ورنہ میں دکان کے اندر آپ کو سودا نہیں لینے دوں گا. تو اس طرح ہم بہت ساری چیزوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں چند صاحب, سندھ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت نے یہی کیا, تاجروں کے خلاف کچھ پرچے کٹے, کچھ مساجد میں SOPs پر عمل نہیں ہوا, وہاں پر بھی پرچے کٹے, جس کے بہت بڑے ایشوز بنا دی گئے. اب آپ دیکھیں وزیر اعظم کے ترجمان ہیں, ان کو اس بات کا ادراک کیا نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوگا. کوئی مل بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ اسٹریٹجی بنائے, کوئی قومی اتفاق رائے, یہ کیوں نہیں دکھ رہا؟ میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا, لیکن چونکہ آپ وزیر اعظم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں, آپ ان کے ترجمان ہیں, کم از کم ایک متفقہ میسج سامنے آنا چاہیے اپوزیشن کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, ایک پبلک سروس کا, پبلک اویئرنیس کا. یہ المیہ ہے کہ اتفاق رائے نہیں, لیکن آج تو موسٹلی 99% فیصلے جو ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئے ہیں آج کمیٹی کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل کنسنسس تھا, اب اس کرونا کی وجہ سے یا رمضان کی وجہ سے یا ویسے آپ کہہ لیں, سیاست تو اس ملک میں اس وقت ہو ہی نہیں رہی. ایک حکومت ہو رہی ہے اور ایک حکومت کے نقاد ہیں, اس میں اپوزیشن کہہ لیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں, میڈیا کہہ لیں, یا اور آزاد لوگ کہہ لیں, سول سوسائٹی کہہ لیں, وہ سارے نقاد ہیں. لیکن کنسنسس ڈیولپ تب ہوتا ہے جب سارے لوگ کچھ ڈسکشن, کنسٹرکٹیو ڈسکشن کریں, ٹیبل پہ آئیں, تجاویز دیں کہ یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے, لیکن یہ اور ٹھیک ہو سکتا ہے, مزید ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ خراب کر رہی ہے, اس کے اوپر تجاویز دے کے ٹیبل پہ آئیں. اب سیشن بھی قومی اسمبلی کا سیشن بھی آ جائے گا, صوبائی حکومتوں میں بلانے کا سوچ رہی ہیں, تو میرے خیال ہے بیسٹ موقع ہے اس وقت ہمیں اپوزیشن کو, حکومت کو تجاویز دینے کا, بیٹھ کر تجاویز دیں, اور بجٹ تجاویز بھی دیں, آپ کرونا کے اوپر بھی دیں, اس آفت سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اپرچونٹی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. میں تو آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تو چلے چند صاحب, جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے تو وہی کہا کہ اپوزیشن کا یہ کردار ہونا چاہیے, غلطیوں کی آپ کی تصحیح بھی کریں, بتائیں بھی کہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے. حکومت کا اس میں سب سے بڑا رول ہے کہ اپوزیشن کو لے کر ساتھ لے کر چلے, ان کی تنقید برداشت کرے. ایسا لگ نہیں رہا آپ کے وزراء کے جو بیانات ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی وزیر اٹھ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ تھوڑا بہت اگر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کا امکان ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی نصیحت اپنے وزراء کو بھی آپ کرنا چاہیں گے, حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں لڑائی سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. یہ جو بیان بازی ہے, یہ جو پرائم منسٹر کے سامنے یا ٹی وی کے اوپر یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی قیادتوں کے سامنے یا ٹی وی کے اوپر یہ جو ایک فائر فائٹنگ کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ غصے میں ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دکھی ہوں, میں پریشان ہوں, میرے گھر میں بیماری ہے, میرا بھائی بے روزگار ہے, میری بہن جو ہے وہ شادی کے بغیر اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے, میرے بچے سکول نہیں جا سکتے, میں اس وقت ایک عجیب ایک ایسے کرائسس سے گزر رہا ہوں. ہمارے اوورسیز پاکستانی یقین جانیے اتنے سیریس کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور اس وقت اگر لوگوں کو ٹی وی پہ لڑائی نظر آئے گی, تو میں تو میں تو, یہ اس سے وہ خوش نہیں ہوتے اور لوگ بڑے غصے میں ہوتے ہیں. تو میری دست بدستہ آپ کی وساطت سے سب سے گزارش ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے کریں اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا کیسے ہے, ہم نے اپنی معاشی ایکٹیویٹی بحال کیسے کرنی ہے, اپنی نارمل روٹین لائف کو زندہ کیسے کرنا ہے, اور لوگوں کے لیے بہتری کی طرف کیسے جانا ہے, تاکہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر, پارلیمانی نظام کے اوپر, سیاسی نظام کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر کوئی اچھا تاثر اپنے ذہن میں رکھے اور دل میں رکھے. ادروائز لوگ گالیاں بھی دیں گے اور ہمارے سسٹم سے بھی مایوس ہوں گے. یہ میرا تو پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ڈاکٹر موحید یوسف صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی انہی معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वबा का आगाज 26 फरवरी से हुआ था और उस दिन से मुल्क के हर तबके फ़िक्र को इस वायरस से बचाने के लिए हंगामी और ज़रूरी इकदाम उठाए गए। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन किया गया, दफातर, स्कूल, कारोबार, आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्ट, मजहबी मराकज़ और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई। इसी तरह मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, उनकी वतन वापसी हुकूमत के लिए एक चैलेंज के तौर पर सामने आई। बिलखुसूस ये वो पाकिस्तानी थे जो मुतासरा ममालिक में मौजूद थे और उनकी वतन वापसी की सूरत में पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा था। बदकिस्मती से ऐसा हुआ भी और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद दीगर ममालिक से पहुंची और आगाज़ में जो अवाइल में कोरोना वायरस के जो दिन थे, वायरस की मुल्क आमद और फैलाव का उनका बाइस भी बनी। हुकूमत ने अपने तहत जो ज़ायरीन बाहर से वापस आए थे उनको मुल्क वापस लाने और उनके संभालने के लिए हर मुमकिन इकदाम तो किए, जो आज भी जारी हैं। अब तक हुकूमत तकरीबन 38 ममालिक से 15,000 के करीब पाकिस्तानियों को वापस ला चुकी है, लेकिन अभी भी तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाना हुकूमत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, जिसका इज़हार आज ही वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद भी किया। हमारे जो बाहर तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं। मसला किधर आ रहा है? वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको हमें टेस्ट करना पड़ता है। जब हम टेस्ट करते हैं और वहाँ पर क्वारंटीन में रखना पड़ता है। क्वारंटीन में हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, क्वारंटीन भरी हुई है वहाँ, और उधर और मुश्किलात हैं। लोग घरों को जाना चाहते हैं, वो क्वारंटीन में बंद होते हैं। इसके ऊपर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सूबों से बात करें कि सेल्फ क्वारंटीन करें। अब नाज़रीन एक दूसरा मसला भी है। कोरोना पे तो हम बात करते रहते हैं, आम पाकिस्तानियों की भी बात करते रहते हैं, मसाजिद से लेकर हॉस्पिटल्स तक जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम उठाते रहते हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भी हमने कई दफ़ा बात की। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो जिनका जिक्र करना जो है यहाँ पर ज़रूरी है। अगर मुल्क के जेलों की बात की जाए, वहाँ पर भी कोरोना के संगीन ख़तरात जो हैं वो अभी तक लाहक हैं। विफाकी मुतसिब पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की जो 114 जेलें हैं उनमें 77,000 से ज़्यादा इस वक्त कैदी मौजूद हैं, जबकि इन जेलों में ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश जो है वो तकरीबन 58,000 की है। पंजाब की कुल 42 जेलों में 32,000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन उनमें 47,000 कैदियों को रखा गया है। सिंध की 24 जेलों में 17,000 से ज़्यादा कैदी हैं, लेकिन उनमें गुंजाइश सिर्फ 13,000 कैदियों की है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जेलों की भी है और बदकिस्मती से मुल्क में इस वायरस के फैलने के ठीक 1 माह बाद ये वबा पाकिस्तानी जेलों में भी जा पहुंची थी, जब 20 मार्च को लाहौर की कैंप जेल के पहले कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद हमने भी बड़ी बात में इस मसले पर हुकूमती तवज्जो दिलाने की कोशिश की और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई थी। एनीथिंग इन द पाइपलाइन, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान भर में जेलों में है और खुदा न ख्वास्ता अगर जेल में ये चीज़ अगर आउट ब्रेक हो जाता है तो बड़ी ऐसी सिचुएशन होगी कि शायद वो अंडर कंट्रोल ना रहे। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, लेकिन वन एडवांटेज इज़ कि जो भी होंगे वो अंदर ही होंगे। आज से 10 दिन पहले हमने पाबंदी लगाई थी कि जेल पे विजिटर्स की रोकथाम कर दीजिए, विजिटर्स को मत जाने दीजिए, क्योंकि जेल के अंदर जो लोग हैं वो तो एक्सपोज सिर्फ उन लोगों से होंगे जो बाहर से मिलने आए हुए उनको। तो अब मकसद ये था, कोशिश तो पूरी की हम लोगों ने, लेकिन आपको पता है जो हमारे तरीके हुए हैं आजकल भी आप रोकथाम करने की कोशिश करें, उसके बावजूद लोग बाहर शहरों के लिए निकल रहे। तो somebody must have gone and met the gentleman। अच्छा, अब वो क्योंकि वो जो प्रिजनर हैं उनको तो कैंप जेल में वो एक पॉजिटिव निकले, अब इसमें कैंप जेल में हम जितने लोग हैं उनकी इंशाल्लाह स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करने के बाद उनके रिजल्ट्स के मुताबिक उनको क्वारंटीन अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो अलहदा करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद के दावे अपनी जगह, लेकिन आज आलमी इंसानी हुकूक के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी हुकाम से ये मुतालबा किया है कि वो मुल्क की जेलों में मौजूद जो कैदी हैं उनमें कोरोना की तस्दीक और जेलों में किए जाने वाले कोरोना टेस्ट से मुतालिक हकाइक की फराहमी को शफाफ और यकीनी बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 21 अप्रैल तक पाकिस्तानी जेलों में 97 कैदी कोरोना का शिकार हुए, जिनमें 59 कैदी लाहौर, 9 जो हैं वो डीजी खान,
7 गुजरांवाला, 3 झेलम, 3 भक्कर और एक कैदी हाफिजाबाद, कसूर और फैसलाबाद की जेलों में सामने आए थे। लेकिन 26 अप्रैल को अचानक ही बगैर कोई वजह बताए इन मुतासरा कैदियों की तादाद को कम करके 86 दिखाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 26 अप्रैल से मुल्क की जेलों में मौजूद जो कैदी हैं उनमें कोरोना से मुतालिक किसी किस्म की कोई इतला सामने नहीं आई और ना ही हुक्काम ने इस वायरस से मुतासरा किसी कैदी की मौत या सेहतियाब होने की खबर दी है। वाज़ेह रहे कि रवां बरस मार्च में भी सिंध और पंजाब हुकूमत ने कैदियों की जल्द रिहाई और टेस्ट करने का फैसला तो किया था। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कमजोर और पैरवी का इंतजार करने वाले कैदियों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को इन कैदियों की रिहाई से मुतालिक तमाम फैसलों को मुअत्तल कर दिया था। ऐसी सूरत हाल में मुल्क की जेलों में जो मौजूद कैदी हैं उनके हवाले से आगाही देना ना सिर्फ हुकूमत के लिए जरूरी है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। बाहर फंसे हुए पाकिस्तानियों और जेलों में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनसे मुतालिक हुकूमत और इसके अलावा क्या संजीदा इक़दामात उठाने की जो है वो क्या सलाहियत रखती है और क्या इरादा रखती है, इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती जनाब डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आज का ये जो फैसला हुआ उसमें से थोड़ी सी क्या आप नहीं समझते कंफ्यूजन ऐसी झलक रही है कि एक जाने प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि केसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अभी भी पता नहीं कि पीक कब आएगी, महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, यानी हमें अभी भी तैयार रहना है पीक के लिए। खुदा न ख्वास्ता केसेस बढ़ सकते हैं, अस्पतालों पे बोझ पड़ सकता है, लेकिन फिर दूसरी जानिब लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक ना होती कि थोड़ा सा ईद तक इंतजार कर लिया जाता, 1-2 हफ्ते हमें और मिल जाते, जिससे कम से कम ये होता कि ये जो पीक टाइम है, जो रमज़ान का टाइम है, जो जिसमें ज़्यादातर लोग ख़रीदारी के लिए, ईद की ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, ये टाइम निकल जाता तो उसके बाद फिर थोड़ा सा लॉकडाउन ईजी कर लिया जाता। शुक्रिया आदिल। देखिए ये बहस पहले दिन से चल रही है, वज़ीर आज़म साहब भी बिल्कुल इसको ओपनली इसकी बात कर रहे हैं, तमाम मुल्क बात कर रहे हैं, तमाम दुनिया बात कर रही है, क्योंकि आपके वो 2 क्राइटेरिया हैं जिनको आपने सामने रखना है। एक तरफ वबा का फैलाव जो है वो रोकना है, उसको कम से कम करना है, और दूसरी तरफ मईशत के जो मामलात हैं, अगर बिल्कुल मईशत का पहिया जो है वो रुक जाता है तो जो आपका गरीब तबका है उसको जो नुकसानात होंगे उसके बाद, साथ ही साथ जो आपके बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो मरीज़ों को सेहत याब होने के लिए फ़राहम नहीं होंगी वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सामने रख के फ़ैसले करने होते हैं। अब हो क्या रहा है, हमारे सामने रोज़ डेटा रखा जाता है, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स उसका तज्जिया करते हैं दिन में कई दफ़ा, और फिर सुबह की मुशावरत होती है। तो अभी हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र ये आ रहा है, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मईशत तो ओवरऑल तो जो उसके बुरे हालात हुए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन अब ये ग्राउंड लेवल पे भी वहाँ पहुँच गया है कि लोगों को अपने ख़ानदान की खुराक कम करनी पड़ गई है, लोगों के वसाइल जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग उनके पास चारा नहीं है, वो सड़क पे आ जाएंगे अगर आप नहीं भी कहेंगे कि लॉकडाउन है। दूसरा ये कि आप जब मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि जी अब खुली छुट्टी है जो मर्ज़ी करें, ये तो बारहा रिपीट हो रही है बात कि इस फेज़ का खोलने का, इसकी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार इस चीज़ पे है कि हम हिदायत कितनी फ़ॉलो करते हैं, SOPs इंडस्ट्री में फ़ॉलो होते हैं कि नहीं, मसाजिद में होते हैं कि नहीं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हैं कि नहीं। तो ये तो अगर हम उसको डिसिप्लिन कौम की तरह फ़ॉलो करेंगे तो फिर मईशत का पहिया भी चलेगा और वबा का फैलाव भी नहीं होगा। ये है पॉलिसी, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लगे कि जी बिल्कुल कोई फॉलो नहीं होगा और फ्री फॉर ऑल होगा तो फिर खुदा न खास्ता नुकसान होगा और फिर दोबारा हमें कहीं खुदा न खास्ता जाना पड़े बंद करने की तरफ। तो द क्राइसिस इज़ नॉट ओवर, ये बात बिल्कुल ज़हन में होनी चाहिए कि क्राइसिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रोल में है। उस तरह का डेटा नहीं है जो मगरिब में है, लेकिन इसको इसी तरह रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम तमाम हिदायत को सही तरह फॉलो करें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे ये ग्रेजुअल लॉकडाउन खुल रहा है। तो अच्छा डॉक्टर साहब चलें, ये तो ठीक है जिस तरह आपने भी कहा कि क्राइसिस इज नॉट ओवर, ख़तरे की घंटी जो है वो अभी भी बज रही है, मौजूद है, लेकिन ग्रेजुअली ये बात भी सारे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें लॉकडाउन ईज ऑफ की तरफ जाना पड़ेगा, नरमी उसमें करनी पड़ेगी। एक जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार करते हैं और अक्सर ये दोहराया जाता है कि मगरिब की सिचुएशन जो है वो हमसे डिफरेंट है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि हमने इस पूरे अरसे में अब तक अगर आप देखें तो 2 लाख
ٹیسٹ کیے ہیں جس میں سے 24-25 ہزار ہمارے کیسز ہیں. مغرب تو روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ یو کے اٹھا کے صرف دیکھ لیں تو 1 لاکھ کے قریب وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جتنے وہ ٹیسٹ زیادہ کر رہے ہیں اتنے پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں. ہماری تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی جو ایکسٹینٹ آف ڈیزیز ہے, جو وائرس ہے, وہ کافی پھیلا ہوا ہے, لیکن چونکہ ہم ٹیسٹ اتنے نہیں کر رہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سچویشن اچھی ہے اور ان کی سچویشن جو ہے وہ ہم سے کافی بری ہے. دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ سچویشن اچھی ہے بری, یہ کیسز کا نمبر جو ہے اس کی بنا پر, اس کی بنیاد پہ صرف نہیں ہو رہی. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے ٹیسٹ بہت کم ہے, بہت امریکہ کے مقابلے میں, باقی بہت سے ممالک کے مقابلے میں جو انفیکشن کا ریٹ ٹیسٹ سے نکل رہا ہے وہ ہمارا کوئی 9% کے قریب ہے, دنیا میں کوئی 10% کے قریب ہے. تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. فرق کس چیز میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ جو انفیکٹ ہو بھی رہے ہیں وہ اتنے بیمار نہیں ہو رہے کہ ہسپتال آئیں یا خدا نخواستہ معاملہ اموات کی طرف جائے. تو جو ہمارا ڈیتھ ریشو ہے, جو لوگ بدقسمتی سے جان کی بازی ہار گئے ہیں کرونا کے سامنے, وہ شرح جو ہے وہ دنیا سے بہت کم ہے. تو جب آپ دنیا سے موازنہ کر رہے ہیں تو اس میں ٹیسٹ کے کیسز کے جو نمبر ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے میرے نزدیک جتنا یہ کہ ہماری ہاسپٹل فیسلٹیز نہیں بھری ہوئی. ابھی بھی ہمارے وینٹیلیٹر آج میرا خیال ہے 35 یا 40 کے قریب آکیوپائڈ تھے, اور مخصوص جو مختص ہوئے ہیں کرونا کے لیے وہ بھی کو 1500-2000 کے قریب ہمارے ہو جائیں گے. تو وہ بھی نمبر اتنا کم ہے. یہ اصل آرگیومنٹ ہے, کیسز کا نمبر آرگیومنٹ نہیں ہے. وہ تو آپ نے درست کیا, بات کی کہ جیسے جیسے ٹیسٹ بڑھیں گے تو کیسز بھی بڑھیں گے. چلے ٹھیک ہے. اچھا, اس میں محیط یوسف صاحب آپ چونکہ کافی کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ باہر پھنسے ہوئے ہیں, کافی ہزاروں کی تعداد میں وہ واپس بھی آ گئے ہیں. ایک تو جو باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کا پلان کیا ہے؟ دوسرا جو دیکھا گیا ہے جو وہاں سے پاکستانی باہر سے واپس آ رہے ہیں ان میں جو کرونا وائرس کے ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, کافی سارے لوگ انفیکٹڈ نکل آ رہے ہیں. کوئی مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے, کوئی یورپ سے آ رہا ہے, امریکہ سے آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی تحقیق اس پر ہوئی؟ کیا کوئی فگرز وغیرہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 1,10,000 کے قریب, 1,08,000 کچھ ٹو بی پریسائز, بٹ 1,10,000 کے قریب لوگ ہیں جو ابھی بھی ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے واپس آنا چاہتے ہیں, رجسٹرڈ ہیں. حکمت عملی تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہیلتھ ایڈوائزرز کی یہ تجویز ہے کہ ہمیں ہر شخص کو ٹیسٹ کرنا ہوگا, اور وہ صحیح بھی ثابت ہوئی ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کچھ پازیٹیو کیسز نکلے ہیں جو لوگ واپس آئے ہیں. تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے 48 گھنٹے کرنٹینہ کے بعد, اور اس کے بعد جو نیگیٹیوز ہیں ان کو گھر جانے دیا جاتا ہے سیلف کوارنٹین میں, اور پازیٹیوز کو رکھا جاتا ہے. اس میں بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ نیگیٹیو آیا لیکن آپ کے جہاز پہ بیشتر لوگ پازیٹیو تھے, تو پھر یہی ایڈوائس کیا گیا جہاں وہ مینیج ہو رہے تھے کہ شاید ان کو زیادہ دیر رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو انفیکشن لگی ہو, صرف یہ کہ ٹیسٹ میں ابھی نظر نہ آیا ہو. تو حکمت عملی واضح ہے. اس حکمت عملی کی لمیٹیشن یہ بن جاتی ہے کہ جب آپ ہر بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کرنٹینہ میں کچھ دیر رکھتے ہیں, تو 7,500-8 ہزار سے زیادہ آپ لوگ نہیں لا سکتے ایک ہفتے میں. تو اگر ہم اس رفتار پہ چلیں تو پھر تو بہت ابھی وقت لگے گا. تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بالکل واضح ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہے کہ محفوظ رہے سارا کچھ, لیکن ہم یہ نمبر بڑھائیں. تو اس پہ ہم صوبوں کے ساتھ سوچو بچار کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں, کرنٹینہ کی پالیسی میں تبدیلی کا سوچ رہے ہیں. تو وہ جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں یہ نمبر اور بھی بڑھ جائے گا. جہاں تک تعلق ہے پازیٹیوز کا, دیکھیے ایک بات تو میں واضح کر دوں, میڈیا میں کچھ مس رپورٹنگ ہوئی تھی کہ جی جو میجورٹی لوگ آئے ہیں اکثریت پازیٹیو ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ کچھ ایسی فلائٹس تھیں جن میں 40-50% لوگ بدقسمتی سے پازیٹیو نکلے تھے. خلیجی ممالک سے وہ فلائٹس آئی تھیں. زیادہ تر یہ مسئلہ جو پازیٹیوز کا آ رہا ہے یہ خلیجی ممالک سے آ رہا ہے. تو ابھی تک ہماری جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مزدور طبقہ کئی جو ہے وہ لیبر اکٹھے رہتے ہیں, تھوڑی کراؤڈڈ ہوتی ہیں ان کی فیسلٹیز, جہاں ان کی ہاؤسنگ ہوتی ہے, تو وہ ایک کو لگ جائے تو پھر زیادہ آسان ہوتا ہے کہ انفیکشن ہو جائے. تو اس طرح وہ میرا خیال ہے جب ایک پورا ٹولہ آتا ہے تو اس میں بہت سے پازیٹیوز نکلے ہیں. تو اب ہم نے ان ممالک کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے ڈپلومیٹک سطح پہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا. ہم اس طرح سارے پازیٹیوز نہیں لے سکتے, کیونکہ اگر پازیٹیوز یہاں آتے جائیں گے پیشنٹس تو ظاہری بات ہے ان کو کرنٹینہ میں ہم 14 دن رکھنا ہوگا, 7 دن یا جو بھی ہے, تو وہ پھر فیسلٹیز کم ہوں گی ہمارے پاس, اور پھر فلائٹس کا نمبر نیچے لانا
کرنا پڑے گا. تو یہ خلیجی ممالک سے زیادہ تر ایسے آئے ہیں, لیکن اوور آل عمومی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اکثریت آئی ہے. وہ نمبر جو ہے وہ تو جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں پاکستانی اتھارٹی سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جو جیل میں فگرز تھے جو اپریل کے مڈ میں جاری کیے گئے تھے, 90s میں تھے, وہ تقریباً 94-95 قیدیوں کو بتایا گیا کہ ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد اس فگر کو گرا کے 86 شو کیا گیا. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں شاید اس میں سے 8-10 قیدی جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی صحت بہتر ہو گئی ہوگی, وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آیا ہوگا, لیکن اس کے بعد سے کوئی فگرز اس بارے میں نہیں ایشو کیے گئے. کچھ کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کچھ معلومات کیا کوئی ہے آپ کے پاس, کیونکہ یہی جو ہے وہ انڈیا میں کافی اس پریس ریلیز کو کوٹ کیا گیا, تو انٹرنیشنلی جس طرح سے ایک آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پریس ریلیز آ جاتی ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس پہ رسپونڈ کرنا پڑے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت جیلوں میں جو قیدی ہیں پاکستانی ان کی. عادل, میری صرف یہ سرسری طور پہ نظر سے گزری تھی, مجھے مکمل تحقیق کا موقع نہیں ملا اس سٹیٹمنٹ کا, لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے, سچی بات ہے. دیکھیں, پہلی بات تو میں ذرا ہندوستان والا معاملہ کر دوں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جو اصل فوکس ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. تو ان کو تو آج کل کوئی بہانہ چاہیے جی, پھنسے ہوئے ہیں, نظر آ رہا ہے ہر چیز غلط ہو رہی ہے, اندر سے بھی مار پڑ رہی ہے, دنیا بھی اب جو ہے آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ کرتے تھے اور دوسری طرف دیکھتے تھی دنیا, وہ بھی اب نہیں ہو رہا. کشمیر میں حالات آپ کے سامنے ہیں, ایک جیل بنایا ہوا ہے, کرونا کی آڑ میں لوگوں کو بند کری جا رہے ہیں, سب ہیومن ٹریٹمنٹ ہے. اس کے بعد اپنے سے معاملات حل نہیں ہوتے تو پاکستان پہ بلیم کر دیتے ہیں. تو وہ تو بیچارے مطلب ٹھیک ہے یار, وہ تو ایک مذاق ہی بن گیا ہے کہ سانس بھی لو تو پاکستان کی غلطی. اچھا چلیں اس کو تو چھوڑیں. جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں, اس کا منطق سمجھائیں کہ پاکستان کی ریاست کو کیا ملے گا جیل کے اندر کرونا اگر پھیل رہا ہو تو. مطلب ہم کیا بے وقوف ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں پتا کہ جیل کراؤڈڈ فیسلٹی ہوتی ہے, کہ جیل میں اس طرح ایک کلوزڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے ادھر فوکس بھی رہا ہے, کچھ صوبوں نے ٹیسٹنگ کی ہے مخصوص طور پہ جا کے دیکھنے کے لیے جیل میں, لیکن نمبر 96 تھا 86 ہو گیا. کمال ہے. ہمارا تو سارا فوکس دنیا کا یہ ہے کہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آئیں تو ان کو نیگیٹو میں لے کے جائیں, کہ بھئی اگر ایک مریض ہے جس کا پازیٹیو آیا ہے تو اس کو آئسولیٹ کریں اور 7 دن بعد 14 دن بعد وہ نیگیٹو ہو جائے. ساری جد و جہد اس چیز پہ ہے. روز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کیس ہوئے, ان میں سے ریکور ہو گئے, تو 10 کیس کم ہو گئے, تو اس پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ یار حیرانگی کی بات ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ I don't understand this. باقی جہاں تک بات رہی کہ اعداد و شمار کو آپ پبلک کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے ہم عمومی طور پہ رزلٹ دے رہے ہیں, سوائے ڈاکٹرز کے, کیونکہ وہ پیشہ ایسا ہے, فرنٹ لائن پہ ہیں, اور ہمیں بہت بہت خیال سے چلنا ہے کہ کہیں وہ بہت زیادہ انفیکٹ نہ ہو, ان کا خیال رکھنا ہے. وہ مخصوص طرح ہم فگر دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ تو نہیں دیتے کہ جیل میں کتنا ہے اور فلاں جگہ کتنا ہے. وہ ہمارے لیے ممکن اس طرح نہیں ہے کہ ساری جیل تو نہیں ٹیسٹ ہو رہے, ہم تو رینڈم یا کوئی سمٹمز والوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اصل میں. ڈاکٹر موحید یوسف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے کورونا کی ہی, لیکن کچھ ایجوکیشن پالیسی میں بھی بڑی اہم چینجز آئیں. امتحانات کے حوالے سے بات کریں گے بڑی تفصیلی, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہوئے چھوٹے کاروبار, دکانیں اور شاپنگ مالز کو 9 مئی سے کھولنے کی اجازت دی ہے, وہی تعلیمی اداروں کی بندش میں 15 جولائی تک توسیع کر دی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کے لیے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے جو اس صورتحال میں اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش کا شکار تھے. امتحانات کی اگر بات کریں, صورتحال واضح نہیں تھی. آج حکومت نے کورونا کی صورتحال کے باعث ملک بھر میں بورڈز کے تمام امتحانات جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں موجودہ سال کے لیے. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے بقول پہلے تعلیمی اداروں کو 31 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, جس میں اب مزید 1.5 ماہ کی توسیع کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ واضح کیا کہ صورتحال کی وجہ سے بورڈ کے امتحانات ملتوی نہیں بلکہ ختم کر دیے گئے ہیں, جس کے بعد اب 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات نہیں ہو پائیں گے, بلکہ طلباء کو جو ہے وہ سابقہ نتائج پر, گزشتہ سال کے نتائج پر اگلی کلاسز میں ترقی دے دی جائے گی, اور یونیورسٹی میں داخلہ جو ہے وہ 11ویں جماعت کے نتیجے پر ملے گا.
یہ جو بات ہے, یہ اعلان ہے, ان طلباء کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے جنہوں نے گزشتہ امتحانات میں اچھے نمبر لیے. ایک بڑی تعداد یہ سوال بھی کر رہی ہے کہ ایسے طلباء کیا کریں جو گزشتہ سال اچھے نمبر نہیں لے سکے, یا کسی وجہ سے وہ فیل ہو گئے تھے, یا انہوں نے ڈراپ آؤٹ کر دیا تھا ایئر ہی. کیا یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے؟ تو مشرف زیدی صاحب معروف کالمسٹ ہیں اور ایجوکیشنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشرف زیدی صاحب, پہلے تو آپ کی ٹیک اس پر لیں گے. اس فیصلے کو سراہا بھی جا رہا ہے, لیکن کچھ ایسے طلباء بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو گزشتہ سال جو ہے اچھے نمبر نہیں لیے تھے, اس دفعہ تیاری بھی کی تھی, لیکن چونکہ سچویشن ایسی ہے کہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ اس کے فائدے کیا ہوں گے, نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ شغل میں نہیں لیے جا رہے, تو اس لیے ناانصافی کا لفظ جو استعمال ہوا, یا جو وہ چند آوازیں ہیں جن کو ماشاءاللہ ہمارا میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ مطلب کروڑوں میں سے اگر 4-5 جو ہیں وہ شور مچائیں تو اچانک ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اور وہ اچھے بھلے اور جو معقول شخصیات یا خیالات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ اب جو ہے اپنی لائن میں سمت میں جو ہے ساتھ لے جانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے, ناانصافی تو بہت ہی سخت لفظ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کرونا کا جو مطلب ایز اے ڈیزیز اس کی جو اسپریڈ ہے وہ واقعتاً ایک بڑا المیہ ہے اور بڑی مشکل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. کچھ لوگ مر رہے ہیں, کچھ لوگ کھانس کے جو ہے بے حال ہو چکے ہیں, کچھ لوگوں کا ٹیمپریچر جو ہے 1-2 ہفتے جو ہے 102-103 تک رہتا ہے, اور کچھ لوگوں کی پڑھائی میں جو ہے خرابی آئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہی لوگوں کی فیملیز میں ایسے لوگ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے. تو کلاس 11 کلاس 12 یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس, بہت ان کے لیے ان کی زندگی میں ایک بہت اہم لمحہ ہے, اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. لیکن پوری دنیا میں یہ کرونا کا مسئلہ جو ہے ہوا ہے, پوری دنیا میں حکومتوں نے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی دیگر حکومتوں نے, چاہے سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو یا پنجاب ہو, اور خاص طور پہ وفاقی حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بر وقت رہے ہیں, بہت کم ریسورسز کے ساتھ. دیکھیے, تعلیم کا ایک بہت بڑا بحران, دنیا کے بڑے بحرانوں میں سے تعلیم کے جو پاکستان کا بحران ہے وہ بہت سر فہرست ہے. لیکن کرونا کے لحاظ سے جتنا پاکستان کر سکتا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یقیناً ایسے کیسز ہوں گے جہاں بہت برا ہوا, جہاں پچھلے سال بہت اچھی کارکردگی تکے سے ہو گئی لیکن وہ ایویں اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے فیل ہونا تھا, اب وہ پاس ہو جائیں گے, ان کی تو لگ گئی لاٹری. اور ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال کچھ نہیں کیا یہ سوچ کے کہ اگلے سال میک اپ کر لوں گا. میں بھی ایسے اسٹوڈنٹ تھا, اور میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پہچانتا ہوں ایسے اسٹوڈنٹس کو. تو ان کے لیے ظاہری بات مسئلہ ہو گیا. ان کے ماں باپ یا والدین اس وقت ضرور ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا پچھلے سال, اس سے پچھلے سال, اس سے پچھلے سال جب ہم سر پیٹ رہے تھے کہ آپ پڑھ لیں, توجہ دے دیں, دھیان سے جو ہے پڑھائی کریں, پڑھائی پہ کتابوں پہ جو ہے توجہ دیں, تو وہ نہیں سن رہے تھے. تو شاید ان کو تھوڑا سا اس سے ایک دھچکا, ظاہری بات ہے نیگیٹو ہے, لیکن یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف لائف. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ میرا خیال ہے لیکن اوور آل ایک اچھا فیصلہ ہے زیدی صاحب, اور حالات کے مطابق یہ فیصلہ. یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا دوسرا جو فیصلہ ہے کہ مزید 1.5-2 ماہ تک پرائیویٹ سکولز کو بھی بند رکھا جائے گا, جو انڈرسٹینڈیبل ہے, سمجھ بھی اس فیصلے کی آتی ہے, لیکن پرائیویٹ ایسوسیشنز جو ہیں سکولز کی, انہوں نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی 1.5-2 مہینے ہم مزید جو ہیں تنخواہیں پتہ نہیں کیا, ان کا اپنا کوئی ورژن ہوگا وہ کھلوانا چاہ رہے ہیں اسکول. اب ایک تو ویدر ایسے آ گیا ہے ہارش, بڑا آگے جا کے گرمی بھی ہونی ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ میرے خیال میں تو یہ بھی بڑا معقول فیصلہ ہے, اس سے بہتر فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ اگر اسکول کھول دیتے پھر ہم ہی چلا رہے ہوتے کہ دیکھیں جی موجودہ حالات میں اسکول کھول دیے ہیں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی چینج, اور اگین یہ پوری دنیا میں چینج آنے والی ہے. یہ جو ریجیڈیٹی تھی نا, یہ کسی نے کہیں سوچا ایک وقت میں کہ جون جولائی اگست سمر ویکیشنز ہوں گی اور دسمبر کے چند دن میں جو ہے ونٹر ویکیشنز ہوں گی, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جب آپ سوات میں اوشو تک جائیں جہاں گلیشیئر ہے, وہاں پہ دسمبر میں, نومبر میں, اکتوبر میں
जनवरी और फरवरी में क्या हालात होते हैं, वहाँ पे बच्चे पैदल अगर 1.5 किलोमीटर जाएं तो वो कितनी बर्फ़ से गुजर के जाना होता है, और जुलाई में उधर कितनी गर्मी होती है कि वो क्लास में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन इससे मेरा मकसद इस एग्जाम्पल से देने का ये है कि आप ये नोट करेंगे कि इंशाअल्लाह इसकी वजह से हमारे तालीमी निज़ाम में और तालीम के बारे में जो हमारी सोच है उसमें एक नई लचक आएगी। उस लचक की वजह से दीगर ऐसे बच्चे जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, या वो जा नहीं पाते, या वो जाते हैं तो वो सीख नहीं पाते, इन सब सवालात को फिर से उखेड़ के इनको खोला जाएगा। इनके बीच में जो है देखा जाएगा, गहराई जो है वो नापी तोली जाएगी, और शायद इंशाअल्लाह शायद उम्मीद ये है कि इस क्राइसिस की वजह से और ज़्यादा आसान फैसले जो हैं वो आगे होना शुरू हों। मेरा ख्याल है 15 जुलाई को नहीं आने देंगी हुकूमत, 15 जुलाई से पहले ही इसको शायद और आगे कर दिया जाए। शायद उस वक्त कोरोना का जो चैलेंज है वो थोड़ा बहुत काबू में आ चुका हो इंशाअल्लाह, लेकिन उस वक्त ये कंसिडरेशन जिस तरह आपने फरमाया कि ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और बच्चे एसी के बगैर या पंखे के बगैर अगर उधर बैठते हैं तो उनकी हिफाजत का मामला है, उनकी हेल्थ का जो है वो बन सकता है। स्कूल आने जाने में धूप तले वो आ रहे हैं जा रहे हैं, साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, उसमें जो है बड़े रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस फैसले को भी इंशाल्लाह रिवाइज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा लम्हा है हम सब के लिए जहां हम बेहतरी ला सकें। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।